ابھی وقت ہے کہ ہم یسوع المسیح کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دوسرے صلیبی کلمہ کے بارے میں جانیں۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ حوالہ لوکا 23 باب 43 آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع المسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ نجات کا کلمہ ڈاکو کی درخواست کا جواب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا کوئی اتفاقی عمل نہ تھا، بلکہ یہ خدا کے مقررہ انتظام کے مطابق تھا۔ جیسے اعمال 4 باب 28 آیت میں لکھا ہے، تاکہ جو کچھ تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا ہے وہی عمل میں لائے۔ حاکم وقت کا یہ فرمان کہ مسیح خداوند کو ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا جائے فرمودہ بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کیوں اپنے اکلوتے بیٹے کو خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا؟ اس کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں اور خطاؤں کے عوض مصلوب ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس کی اپنی ذات اقدس گناہ سے مبرہ تھی، تاہم وہ ہمارے گناہوں کے خاطر صلیب دیا گیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے دائیں اور بائیں طرف 2 ڈاکوؤں کی صلیبیں تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک ڈاکو خدا پر ایمان کی نظر ڈالتا ہے۔ اس کے ذہن کی تاریکی اس آفتاب صداقت کی کرنوں سے دور ہوتی ہے اور وہ اس کے بے گناہی کا اقرار کرتا ہے، لیکن دوسرا ڈاکو اس کا انکار کرتا اور ہجوم کے ساتھ مل کر اس پر لعن طعن کرتا ہے۔ یاد رہے، دونوں ڈاکو مسیح کے قریب تھے۔ صلیب پر 6 گھنٹے کے دوران میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات سے دونوں آگاہ تھے۔ دونوں ہی بدکار تھے اور دونوں ہی انتہائی اذیت کا شکار تھے۔ دونوں قریب المرگ تھے اور دونوں کو نجات پانے کی ضرورت تھی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک ڈاکو اپنے گناہوں ہی میں مر گیا، جبکہ دوسرے ڈاکو نے مسیح کو قبول کیا اور اس کی معافی بخش قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے رحم کی التجا کی اور فردوس میں پہنچ گیا۔ ایک ہی قسم کے حالات میں ایک مسیح کو قبول کرتا ہے اور دوسرا اس کا تمسخر اڑاتا ہے۔ آج کلیسیا کی بھی یہی حالت ہے۔ ایک ہی گرجے میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، ایک ہی پیغام کو سنتے ہیں، کچھ کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور اپنے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن دوسرے دنیاوی کی فریبیوں میں الجھے رہتے ہیں۔ وہ کلام کو سنتے ہوئے نہیں سنتے اور اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم سب بھی تائب دل ڈاکو کی طرح اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیں تاکہ نجات اور زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، صلیب پر ڈاکو کا نجات حاصل کرنا مسیح کے بے بیان فضل کا آئینہ دار ہے۔ ہمارا خدا فضل کا خدا ہے اور نجات صرف اس کے بے انتہا فضل سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال حسنہ سے۔ افسیوں 2 باب 8 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ عزیزوں، طائب دل ڈاکو کا فوق الفطرت واقعات کے رونما ہونے سے پہلے نجات پا جانا خدا کے فضل کی عکاسی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، نجات کا یہ کلمہ
چند بڑے حقائق کا حمل ہے۔ ڈاکو کی نجات پر غور کرتے ہوئے چند باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات، یہ نمائندہ خطا کار کو پیش کرتا ہے۔ مسیح کی صلیبی موت میں ڈاکو کا کردار نمائندہ گناہگار کو پیش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح سے درخواست کرنے والا ڈاکو شریف النفس تھا، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ دونوں ڈاکوؤں کی فطرت اور حالات میں ذرا بھر بھی فرق نہ تھا۔ دونوں ڈاکو نجات دہندہ پر آوازیں کستے تھے۔ متی 27 باب 44 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے اس پر لام کام کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، کتنی قابل رحم ہے دوسرے ڈاکو کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی کے کنارے کھڑا ہے، لیکن اسے لینے سے انکار کر رہا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ مل کر نجات دہندہ کی تجدید کرتا ہے۔ یہ خباثت کی انتہا ہے۔ یہ انسانی دماغ کی سیاہکاری اور خدا کے خلاف عداوت کی کمازی کرتا ہے۔ بیان ہماری حالت ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور گھنونے کاموں سے اس کی تجدید کرتے ہیں۔ رومیو 3 باب 23 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پھر رومیو 3 باب 24 آیت میں لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنی کوششوں اور حکمت عملی سے اس گناہ کی قید سے رہائی نہیں پا سکتے، لیکن باوجود اس کے نجات حاصل کرنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے بے بیان فضل سے ہم کو مخلصی بخشی۔ اگر ہم بھی تائب دل ڈاکو کی طرح محسوس کریں کہ ہم خطا کار ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے، تو یقیناً ہم بھی ڈاکو کے ہم زبان ہو کر پکار اٹھیں گے، اے یسوع مجھے یاد کر۔ دوسری بات، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات کے لیے اپنی بے بسی کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ڈاکو کی تبدیلی ایک نمونہ کی تبدیلی تھی۔ اس نے اپنی فطری بدکاری اور سیاہکاری کو محسوس کیا اور خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے اطاعت کرنا، کیونکہ ڈاکو جان چکا تھا کہ اپنی بادشاہی خداوند یسوع المسیح کی ہے، جس کو لینے کے لیے وہ بے بس ہو چکا ہے۔ تیتس 3 باب 5 آیت میں لکھا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں، لہذا نجات حاصل کرنے کے لیے ڈاکو کی طرح اپنی بے بسی کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ یہ بالکل کچھ اس طرح سے ہے جیسے ایک ماہر تیراک نہر کے کنارے کھڑا ہو اور وہ ایک آدمی کو نہر میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور ڈوبتا ہوا شخص بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ہاتھ پاؤں مار کر پانی سے باہر نکل آئے، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب تیراک اس کو دیکھ تو رہا ہے، لیکن وہ اس کی کچھ مدد نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک یہ اپنے ہاتھ پاؤں مار کر کوشش کر رہا ہے وہ اسے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے ڈوبنے والے شخص کو بچانے کی کوشش کی تو وہ اسے بھی پانی میں ڈبو دے گا۔ لیکن جب ڈوبتا ہوا شخص ذرا مدہوش اور بے بس ہو جاتا ہے تو تیراک اسے پانی سے باہر نکال لاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب خدا ہماری بے بسی کو دیکھتا
اور ہم اپنی بے بسی خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو وہ ہم پر رحم کرتا اور نجات بخش دیتا ہے۔ عزیزو، گناہگار انسان کی مثال اس عورت کی سی ہے جس کو 12 برس سے خون جاری تھا۔ وہ اپنی کوششوں سے تھک ہار گئی تھی، اپنی تمام دولت پانی کی طرح بہا دی تھی، لیکن جو ہی مسیح کے پاک دامن کو چھوتی ہے لا علاج مرض جاتا رہتا ہے۔ گناہ کے مرض کا واحد علاج وہی ایک شخصیت ہے جس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ مرتے ہوئے ڈاکو نے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کیا تو فردوس کے دروازے اس پر کھل گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسری بات، یہ توبہ اور ایمان کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگ گناہوں پر افسوس کرنے کو توبہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن محض گناہوں پر افسوس کرنا توبہ نہیں، کیونکہ گناہوں پر افسوس تو یہودا اسکریوتی نے بھی کیا۔ اسی طرح گناہوں کو ترک کرنا بھی توبہ نہیں، کیونکہ شمعون جادوگر نے بھی جادوگری ترک کر دی تھی۔ لیکن پھر بھی پترس نے اس سے کہا، اعمال 8:23 میں لکھا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے پن میں گرفتار ہے۔ لہذا حقیقی توبہ گناہ کا اقرار، گناہ سے بیزاری اور گناہ کو ترک کرنا ہے۔ یہی بات ہم اس ڈاکو میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یہی ڈاکو دشمنوں کے ساتھ مل کر خداوند کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ خدا کے پاک روح نے کام کیا اور ڈاکو کی فکر، رجحان اور عمل یکسر بدل گئے اور وہ خدا کو بطور منصف قبول کرتا ہے۔ لوکا 23:41 اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر رومیو 10:10 میں لکھا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ عزیزو، ڈاکو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ وہ سزا کے لائق تھا، اور ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح کی بے گناہی کو بھی پیش کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ نجات پاتا ہے۔ ڈاکو کی توبہ اس کے مضبوط ایمان کی نشاندہی کرتی ہے، اس لیے وہ خدا کے بے انتہا فضل سے بچ گیا۔ چوتھی بات، یہ یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ پیش کرتا ہے۔ کوہ کلوری کی تینوں سلیپیں ایک دوسرے سے بہت دور نہ تھیں۔ اس تائب دل ڈاکو کی پکار مسیح خداوند بآسانی سن سکتا تھا۔ ہجوم کا ایک آدمی اس پر لعن طعن کر رہا ہے اور اس سے الوہیت کا ثبوت طلب کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن جو ہی ایک تائب دل کی پکار اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ بلا تاخیر جواب دیتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مرنے والے تائب دل ڈاکو کی نجات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر گناہگار کو جو توبہ اور ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے قبول کرتا ہے۔ لوکا 19:10 کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اگرچہ ڈاکو کو آخری وقت میں نجات ملی، تاہم ہمیں اپنی زندگی کے آخری ایام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے۔ جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی ایک کنونشن میں گئی، خدا کے مؤثر کلام نے اس کے دل پر اثر کیا اور اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہوا، لیکن وہ یہ سوچ کر چلی گئی کہ ابھی کون سی جلدی ہے، کل توبہ ہو جائے گی۔
ابھی راستے ہی میں تھی کہ ایک حادثہ کا شکار ہو گئی اور بغیر توبہ کے مر گئی۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوا ہے تو آج ہی توبہ کر کے نجات دہندہ کی رفاقت میں آ جائیے۔ پانچویں اور آخری بات، یہ رفاقت کے لیے نجات دہندہ کی انتہائی آرزو ہے، کا اظہار ہے۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صلیب پر سے مسیح کے منہ سے نکلا ہوا مختصر فکرہ اپنے اندر پانی کا ایک دریا لیے ہوئے ہے۔ آج ہی دو ایسے الفاظ ہیں جو نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ مسیح خداوند کی رفاقت کو پیش کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 9 آیت میں لکھا ہے، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اس حقیقت سے ذرا بھر بھی شک نہیں کہ وہ اپنے ایماندار بندوں کی رفاقت کا آرزو مند ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے یوحنا 14 باب 2 اور 3 آیت میں فرمایا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ میرے عزیزوں، اسی رفاقت اور محبت نے اسے صلیبی دکھ اور اذیت برداشت کرنے پر مجبور کیا۔ وہ پاک ہے اور اس کی پاک حضوری میں کوئی ناپاک چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ یوحنا 14 باب 23 آیت میں فرمایا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ عزیزوں، چونکہ مسیح ڈاکو نے مسیح کو پکارا، مسیح نے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ گناہگار کی توبہ کا منتظر ہے، وہ گناہگار انسان کو اپنی رفاقت میں رکھنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کرے اور اس کے حکموں کو مانے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔